الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج جو باب ہے وہ وضو کی فضیلت کا بیان، کہ وضو کرنے سے ہم کو کیا فائدے ہیں، کیا ثواب ہے، دنیا میں اس کے کیا فائدے ہیں، آخرت میں اس کے کیا فائدے ہیں، اس چیز کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ایک آیت ہے جس میں ایمان والوں کو کہا گیا کہ ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو دھو لو، کعبین یعنی، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیر کو دھو، یعنی پورے وضو کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور بات کہی اللہ تعالیٰ، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ جو وضو کا حکم تم کو دیا گیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ ولیتم نعمت، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کرنا چاہ رہا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وضو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تکلیف دہ کام نہیں ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کو ہی دیا گیا ہے۔ دوسرے لوگ تو زیادہ زیادہ ہاتھ پیر دھو لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں مکمل پاکی کا حکم دیا گیا۔ یہ وضو ہمیں پاکی سکھاتا ہے۔ وضو ہم کرتے ہیں تو اسی وقت سے ہمارا ذہن اور خیال یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس رب کو یاد کرنے جا رہے ہیں جو پاک ہے اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاکی کو بھی پسند کرتا ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو وضو ہمیں یہ توجہ دلاتا ہے۔ حالانکہ آج بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنے، رتی بھی دھول نہیں لگتی، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی سے اترتے ہیں، رتی بھی دھول نہیں لگتی، آفس میں ہوتے ہیں، ایک دم پاک صاف رہتے ہیں، تو پھر ان کو وضو نہیں، یہ یاد دلاتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے۔ جو وضو کی بات دعائیں ہیں وہ آئیں گی حدیثوں میں، تو وضو کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے، یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اور نماز کے لیے تو خاص کر وضو شرط ہے، لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، جس کی وضو نہیں اس کا نماز نہیں۔ تو وضو کیسے کرنا چاہیے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، آئیے سب سے پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، راوی کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ میری امت قیامت کے دن جو بلائی جائے گی یا ان کو جو پکارا جائے گا، ان کے وضو کی نشانات سے جو ان کے چہرے اور ہاتھ میں ہوں گے وہ روشن ہوں گے، اس سے پہچانے جائیں گے۔ غرم محجلین کا لفظ آیا ہے، اور یہ کب ہوں گے؟ وضو کی وجہ سے ہوں گے۔ جن جن اعضاء کو وہ وضو میں دھوتے ہیں وہ اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن استطاع منکم، تم میں سے جو چاہے اس کو اور بڑھا لے، اس چمک کو، اس روشنی کو، فلیفعل، اسے چاہیے کہ ضرور کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ کی یہ پہچان ہوگی قیامت کے دن، اور اسی پہچان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ آئیے اسی سے ملتی جلتی اور ایک حدیث جس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کی، اچھے طریقے سے وضو کیا۔ اچھے طریقے سے وضو کا معنی نہیں کہ پانی زیادہ استعمال کرے، زیادہ بہائے، نہیں، بلکہ جن اعضاء کو دھونا ہے اس کو پاک صاف طریقے سے دھوئے، توجہ کے ساتھ دھوئے،
شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، یاد کے ساتھ، یہ نہیں کہ توجہ کہیں اور ہے، باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پانی بدن پہ جا رہا ہے، ہاتھ پہ جا رہا ہے، نہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ، ایک اچھے ارادے کے ساتھ. خرجت خطایاہ من جسدہ، تو اس کے بدن سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تو اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وضو گندگیوں کو دھو دیتا ہے، خرابیوں کو دھو دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے من توضأ ہکذا، جو اس طرح اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، اور وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایک الگ ثواب ملا اسے. تو معلوم یہ ہوا کہ وضو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے. اور حدیث ہے جس کے اندر کہا گیا اذا توضأ العبد المسلم او مومن، مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء، تو اگر نہ آنکھ سے کوئی چھوٹے موٹے گناہ کو صرف دیکھ لیا، نگاہ پڑ گئی تھی، کوئی برا ارادہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو گرچہ کہ یہ بھی گناہ ہے، تو صرف وضو کی وجہ سے وہ دھل کر صاف ہو جاتے ہیں. او ما آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب اسی طرح ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جب پیر دھوتا ہے تو اس کے پیر سے کیے ہوئے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکل جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وضو سے بہت سے فائدے ہیں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف آئے اور آپ نے ان لوگوں کی دعا کی، کہا السلام علیکم دار قوم المؤمنین، اے مومنو جو تم یہاں پر آباد ہو، یعنی یہاں آئے ہو، تم پر سلامتی ہو، وَإِنَّا إِنشَاءَ، اور بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں. کیونکہ ہر انسان کو جانا ہے، کوئی ایسے نہیں ہے جو نہیں جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھیں. تو کون بھائی ہیں وہ لوگ؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے. تو فوراً صحابہ نے پوچھا کیف تعرف، کیسے ہم ان کو پہچانیں گے کیونکہ وہ تو ہمارے بعد آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرَّ مُحَجَّلَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، کیا تم نے کسی گھوڑے کو دیکھا ہے یا اونٹ کو دیکھا ہے کہ جانور کے اندر یہ خاص رنگ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تم پہچان لیتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں. تو اسی طرح میری امت وضو کرے گی تو اس وضو کی نشانیوں کو دیکھ کر میں ان کو پہچان لوں گا. تو وضو کی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن وضو کے بعد جو دعا ہے وہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے. اور اس وضو کے دعا کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن ویسے اسلام میں پاکی صفائی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. کہا گیا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. تو پاکی صفائی آدھا ایمان کہا گیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے. جو آدمی وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے. حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضو، تم میں سے جو بھی آدمی وضو کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ کامل وضو کرے، اچھا وضو کرے اور وضو کو مکمل کرے. پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. واشہد ان محمد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. الا فتحت لہ ابواب الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، وہ جس سے چاہے گا داخل ہوگا.
تو سوچ کر دیکھیے وضو اچھی طرح کرنا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا. اس دعا میں ترمذی شریف کے اندر تھوڑا سا اور اضافہ ہے اور یہ دعا ہی ہمیں حقیقت وضو کی بتلاتی ہے. وہ یہ کہ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک لوگوں میں سے بنا. یعنی وضو کیا میں تو ظاہر ہاتھ چہرہ پیر تو پاک ہو گئے، اب توبہ کی توفیق دے تاکہ اندرونی طور پہ بھی میں پاک ہو جاؤں، ظاہری پاکی بھی، گناہوں سے بھی پاک ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے. تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تاکہ آدمی پورے طریقے سے پاک، گندگی سے بھی پاک، گناہوں سے بھی پاک. جس طرح وضو کی فضیلت ہے، اذان کی بھی فضیلت ہے کہ اذان سننا، اس کا جواب دینا اور اس کے بعد دعا پڑھنا، اس کی بھی فضیلت ہے. کہا گیا کہ مؤذن جیسے جیسے کہے اس کو چاہیے کہ آدمی اس کو ریپیٹ کرے. صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، جب تک اللہ طاقت اور قوت نہ دے ہم اس کے نماز کو بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے. حی علی الصلاح کے معنی آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی کب ملے گی؟ جب اللہ ہمیں طاقت اور قوت دیں گے. اسی لیے کہا گیا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف شیطان کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اس کا معنی ہے کہ کوئی طاقت اور قوت نہیں سوائے اللہ کے. تو شیطان کی بھی طاقت اور قوت اللہ کی طاقت اور قوت کے سامنے کچھ نہیں. اسی طرح ہم کوئی اچھا کام بھی اسی وقت کر سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اور اس کے بعد کہا گیا نہ اذان کے بعد سب سے پہلے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر اذان کے بعد. اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ بھی دعا پڑھنی چاہیے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. تو جانتے ہیں یہ دعا پڑھنے سے کیا ملے گا؟ حلت له شفاعتی یوم القیامہ، رواہ البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اسے. تو وضو کے بعد کی دعا کی بھی اہمیت ہے، اذان کے بعد کی دعا کی بھی اہمیت ہے کہ مؤذن جیسے جیسے کہے وہ کہیں، اور پھر اس کے بعد درود اور پھر یہ دعا پڑھیں. ساتھ میں ایک اور بھی دعا اس کے ساتھ آئی، اگر آدمی اس کو اضافہ کر لے تو وہ بھی بہت زیادہ یہ ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ. تو اس کے دعا بھی، اس کے بھی جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا اگر اس میں یہ ملا لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا ورسولا وبالاسلام دینا، کہ میں گواہ اللہ کو رب ہونے سے راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ہونے کی وجہ سے پسند کرتا ہوں، اور دین اسلام کو بھی میں پسند کرتا ہوں. تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑی اہم چیز اس کو یاد رکھ لیجئے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے وہ دعا کے قبول ہونے کی وقت. حدیث ہے جو ابو داؤد ترمذی میں سب میں ہے، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی وہ رد نہیں ہوتی. تو کتنا پیارا وقت ہے کہ آدمی آئے، وضو کرے، سکون کے ساتھ، بہتری کے ساتھ جائے، اذان سنے، اذان کا جواب دے، وضو کرے، وضو کے بعد دعا پڑھے، اذان کے بعد دعا پڑھے، اور اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے اس کو بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو بھی ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کے ثواب بڑے بڑے رکھے گئے ہیں، اس کو اپنے روزانہ کے معمول میں بنا لیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.